آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جہاں کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، 2 ہفتے پہلے ہارڈلی ایک خبر پڑھی تھی میں نے ٹریبیون کے اندر کہ پاکستان کا پچھلے سال سے اب کا لٹریسی ریٹ 2% اور ڈکریز ہوا ہے. انکریز ہونے کے بجائے 2% پاکستان کا لٹریسی ریٹ اور ڈکریز ہوا ہے. بڑھ نہیں رہے ریشیو کے حساب سے، گھٹ رہے ہیں. اور تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ کس ملک میں ہم جا رہے ہیں جہاں پہ الٹا ایجوکیشن کا ریٹ الٹا جا رہا ہے. پاورٹی کا جو ریٹ ہے، جو غربت کے حالات ہیں، وہ اور زیادہ برے ہیں. اور اسلام یا مسلمان ہونے کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم لوگ، دنیا کیا کہتی ہے، ورلڈز موسٹ ڈینجرس کنٹریز میں کاؤنٹ کرتی ہے پاکستان کو. کس حساب سے؟ آپ کرسچن ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ اسماعیلی ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ احمدی ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ ایون مسلمان بھی ہیں تب بھی آپ محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا فلانے فرقے سے تعلق ہے، فلانا فرقہ والا جو ہے وہ اس کو مارنا چاہے گا. فرقہ واریت میں کٹے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، نسلوں کے اندر کٹے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک کے اندر اور بڑے شہروں کے اندر، کراچی سے شہروں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر گھوم پھر کے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ دوسری نسل کو مار رہی ہوگی کہ یہ فلانا نہیں ہے، یہ فلانی اس کی زبان یہ نہیں ہے. بلوچستان کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے، اس طرح کے کٹے پھٹے ملک کے اندر جہاں پہ اتنے برے حالات ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیدا کر دیا ہے اور اس زمانے میں پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹاسک ایٹ ہینڈ دیا آپ کو، کچھ آپ نے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی ذمہ داری آپ کے اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے آپ کو. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اسی زمانے میں پیدا ہوتے، ایک کلمہ گو فیملی میں پیدا ہوتے، پیسے والی فیملی میں پیدا ہوتے، ایسی فیملی میں ہوتے جو آپ کو ایجوکیشن دے پاتی، ان تمام چیزوں میں پیدا ہوتے، لیکن آپ پیدا ہوتے بالفرض کہیں کینیڈا کے اندر، تو وہ اور سینیریو تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پیدا کیا ہے اور وہ ہے بھی مسلم کنٹری کہنے کو، تو یہاں پہ اس کا مطلب آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں. یو ہیو اے لاٹ ٹو ڈو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہنا آپ سے کہ آپ نے بعد میں مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی دنیا کے اندر آپ کو کس طرح جج کیا جائے گا، سب سے ایک کاغذ جس کے اوپر پورے بندے کو جج کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ CV جو ہوتا ہے آپ کا جاب کے لیے جو آپ اپلائی کرتے ہیں، اس میں آپ کو پورا دیکھ لیا جاتا ہے کہ آپ کی پوری لائف کی پرفارمنس کیا رہی تھی، آپ کی ایجوکیشن، آپ کے گریڈز، آپ کے کوئی پروجیکٹس آپ نے کیے تھے، وہ آپ کے کوئی کوالیفیکیشن ایسی یا کوئی ایسی اسکل جو ادر دین ایجوکیشن آپ نے ایکوائر کی تھی، آپ کی اچیومنٹس، پھر آپ کا جاب ایکسپیرینس، آپ کو جو ٹائٹلز ملے تھے، جو آپ کو اچیومنٹس کے اوپر سرٹیفکیٹس ملے تھے، تب چیزیں ایک کاغذ کے اوپر ہوتی ہیں. وہ اس کاغذ کو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تک نہیں ہے، اس کی تو کیئر ہی نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کے اوپر یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ اس میں سے کتنا حصہ حلال تھا کتنا حرام تھا، اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تو نہیں دینا کہ جو ہائیسٹ آپ جو ہے نا اسکیل لے کے جائیں گے نا، اگر آپ 21 گریڈ کے یا 22 گریڈ کے آفیسر بن کے ریٹائر ہوئے تھے تو آپ کے لیے کوئی اسپیشل VIP ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. جس چیز کو ہم لوگ دنیا کے اندر ٹچ سٹون سمجھتے ہیں کہ یہ معیار ہے کامیابی کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ آپ کے اندر یہاں پہ کیا تھا، ایمان کیا تھا، آپ کے اندر کتنا تھا یہاں پہ، اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا، عمل آپ نے کیا کیے تھے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے حساب سے آپ نے کیا عمل کیے تھے. ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے حساب سے کوئی ہم نے کوئی سفر بھی نہیں کیا ہوگا، ایسا آپ کو کاؤنٹ کیا جائے کہ جی آپ نے کوئی ٹریول کیا ہو، اس کے لیے آپ نے کتنے پیسے آج تک خرچ کیے ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے ان چیزوں کے حساب سے جواب دینا ہے کہ ہاں میں نے کیا کرنا ہے، میرا کوئی رول ہوگا جو میں نے پلے کرنا ہے. یہ نعمتیں تمام چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہیں نا، تو جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا کچھ آپ سے پھر پوچھا بھی جائے گا کہ اب آپ نے اینڈ رزلٹ کیا دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو آگے جا کے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کیا دکھانا ہے؟ آپ کے ارد گرد اتنے جو لوگ برے حال کے اندر ہے، اسلام جو اتنے برے حال کے اندر ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا، اور اتنی خوبصورت ایج کے اوپر آپ کو یہ تمام چیزیں مل گئی ہیں. جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو بالفرض کو بات صحیح بتا بھی دے جائے نا، تو وہ اب اتنے اپنے لائن کے اندر وہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ کوئی ڈراسٹک چینج نہیں لا سکتے اپنے اندر. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے میں یہ تمام چیزیں چھوڑتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں. وہ ہر چیز گریجولی کریں گے. اور یہ جو ایج ہے آپ لوگوں کی، اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ ہر قسم کا جو ہے وہ جذبہ بھی جس طرح ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو کرنے کا، اپلائی کرنے کا آپ کے پاس انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. تو میری اگر یہ فیلڈ ویل فرض اپنے حساب سے اینڈ میں آ کے تھوڑا سا کو کنکلوڈ کرتا ہوں بات کو، تاکہ اگر آپ لوگ کچھ کمنٹس دینا چاہتے ہیں یا کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں. بالفرض یہ ہے کہ اگر میری فیلڈ یہ کمپیوٹر سائنس ہے وہ،
تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ نہیں پوچھنا کہ میرے کتنے یونیورسٹی میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تھا، ان میں سے کتنے تھے جن کو یہ اچیومنٹ ملی تھی، میں کتنی دفعہ جو ہوں گا وہ میرا فیڈ بیک سب سے اچھا تھا کہ میں ٹیچر آف دا منتھ یا ٹیچر آف دا سیمسٹر رہا ہوں، یا میری اور کوئی اچیومنٹس، ایسی کوئی چیز کاؤنٹ نہیں کی جائے گی اس کے اندر. یہ تمام کچھ جو ہے یہ تو رزق کمانے کے لیے، یہ تو صرف یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تھا کیونکہ آپ نے اس کے اندر ایک ٹائم گزارنا تھا، تو یہ آپ کا ایک لائیولیہڈ کمانے کا ایک ذریعہ تھا. دس واز ناٹ ایٹ آل دا ٹارگیٹ. ٹارگیٹ کچھ اور ہے. وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اپنی ایک پرسنل سیٹسفیکشن کے حساب سے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو جتنا آپ کے اندر علم جو ہوتا ہے نا، علم ایک الگ چیز ہے. علم اور تقوی یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم بہت ہوگا، بہت بڑے بڑے دیندار لوگ ایسے ہوں گے جن کا علم بہت ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اندر تقوی نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بائر ریڑھی کے اوپر چھلی بیچنے والا جو ہوگا، جس کے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے خاص، اس کو خاص نہیں آتا چیز، اور اس کو دنیاوی علم بھی نہیں ہے اور اس کا بھی علم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر تقوی بہت ہو، اس کے اندر خدا خوفی بہت ہو، اس کے اندر گاڈ کانشیسنس بہت ہو. تو وہ چیز اور ہوتی ہے. تو یہ آپ کو جو ہے نا خود ڈکٹیٹ کرے گا، آپ کو خود ایک سیٹسفائی کرے گا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے ملٹی نیشنل کمپنیز. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.